بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد کو مفلوج کر دیا اور پی ٹی آئی نے ٹھیک فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں احتجاج کی کال واپس لے لی۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید پورے ملک میں لے لی، جو میسج مجھے ملا تھا اس میں تو یہی تھا، لیکن وہ بعد ازاں واضح ہوا کہ وہ اسلام آباد میں واپس لی تھی۔ ملک بھر میں مظاہرے کیے ہیں پی ٹی آئی نے، اور بہت کامیاب مظاہرے کیے ہیں۔ کوئٹہ میں بڑا جلوس نکلا ہے، پختونخوا میں اور شہروں میں بھی۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خاتون رہنما کو گھر میں گھیرا ڈال لیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ محترمہ عظمیٰ بخاری کو کے ساتھ جو ہوئی زیادتی ہوئی، افسوسناک واقعہ ہوا، اس پہ پی ٹی آئی کی رہنما طیبہ راجہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے اس پہ خدا کے مار، یعنی لعنت بھیجی ہے، اس کو بد دعا دیا، مگر کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ اس پہ نہیں، اس واقعے پہ نہیں، اس پر تو انہوں نے کیٹیگریکلی اس کو کہا افسوسناک، اور لوگوں نے بھی کہا اور سبھی کو کہنا چاہیے۔ ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ بھارت کے مقابلے میں پاکستان میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 9.4% زیادہ ہے، 9.4 گنا زیادہ، 900% سے بھی زیادہ۔ تو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر نریندر مودی جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں ہماری باہمی تصادم سے اور خود شکنی سے۔ کوئی کاش ہم اس پہ غور کر سکیں۔ ہمارا اندازہ بالکل غلط نکلا۔ اسلام آباد کو جماعت اسلامی نے مفلوج کر دیا اور بڑا مربوط منصوبہ بنا کر وہ آئے تھے۔ انہوں نے کہا بھی اپنا کہ ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ نعیم الرحمن نے، جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر 2000 روپے جو دفاعی بجٹ کے برابر رقم ہے، خلق خدا سے بتہ کی طرح وصول کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے معیشت کی تباہی کا سیاسی عدم استحکام کے علاوہ اور بے یقینی کے علاوہ یہ سب سے بڑا سبب ہے، اور تینوں سبب اپنی جگہ اہم ہیں۔ اور یہ معاہدے کس نے کیے تھے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے، زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور ان سب کی آل اولاد نے، ان کے پیپلز پارٹی کے کچھ، نون لیگ کے بہت سے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ اگر جماعت اسلامی اپنے مطالبات منظور کرانے میں کامیاب رہتی ہے، اور علاج یہی ہے کہ یہ ری نیگوشیٹ ہوں معاہدے، اور ان لوگوں کے گھروں پر بھی مظاہرے ہونے چاہیے، کم از کم فیکٹریوں پر تو ہونے چاہیے، گھروں پہ نہیں، فیکٹریوں پہ ہونے چاہیے، اور یہ ان کا قافیہ تنگ کرنا چاہیے۔ یعنی فیکٹریاں بند پڑی ہیں اور وہ پیسے وصول کر رہے ہیں، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ملک برباد ہو رہا ہے، یہ ملک نہیں رہے گا تو یہ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے اس ملک سے؟ شاید بھاگ ہی جائیں۔ حکومت پسپا ہو گئی ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ وہ پہلے بات چیت کرتے جماعت اسلامی سے، وہ سیریس تھے، اور آپ کو تو انٹیلیجنس ایجنسیاں ظاہر اطلاع دے رہی ہوں گی۔ اور عطا اللہ تارڑ نے کیوں میسیج دیا ہے؟ ان کی تو یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ دیں، بے شک وہ ترجمان ہیں، وہ بات کریں، وزیر اعظم بات کریں، نواز شریف بات کریں، ذمہ دار لوگ بات کریں۔ عطا اللہ تارڑ صاحب کو تو کوئی اتنی اہمیت نہیں دے گا۔ انحصار اس پر بھی ہے کہ کہاں کہاں کتنی دیر مظاہرہ ہوتا ہے۔ جہاں ہو رہے ہیں میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں اب تک جو علم ہوا ہے، اور کتنی دیر ٹھہر سکتے ہیں۔ عوامی حمایت تو لازماً انہیں حاصل ہوگی۔ ایک تو بڑا شاندار منصوبہ انہوں نے بنایا ہے، 4 جگہ پہ دھرنا ہو رہا ہے، اس سے بھی زیادہ جگہ پر، اور مسلسل لوگ آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شہری اتنے نالاں ہیں اور اس قدر ستائے ہوئے ہیں حالات کے کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ اول تو انہیں کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، وہ بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں، لیکن اگر ہوگا تو شہری ان کی، حالانکہ انہیں تکلیف ہوگی، بہتر ہوتا کہ پہلے ہی بات چیت کر لی جاتی، نہ حکومت ایک نئے بحران سے دوچار ہوتی،
نہ انہیں اتنی مشکل اٹھانی پڑتی اور نہ شہریوں کو، ظاہر ہے تکلیف تو ہو رہی ہے شہریوں کو۔ حکمت عملی ان کی زبردست ثابت ہوئی ہے۔ مجھے شام کو اندازہ نہیں تھا جب میں نے بات کی آپ سے، اس وقت مجھے شبہ تھا کہ وہ 20-25 ہزار لوگ لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے، لیکن وہ شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کو لے آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے منصوبہ بندی کی، چیخے چلائے بغیر انہوں نے تیاری کی تھی۔ ڈی چوک میں ایک بڑی تعداد پہنچ گئی ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور یہ دلچسپ بات ہے، گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں، مذاکرات کی دعوت بھی کر رہے ہیں۔ مذاکرات کر رہے ہیں تو گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ ڈی چوک میں تو پہنچے ہیں، ایک ہجوم جو ہے وہ فیض آباد سے 0 پوائنٹ تک چلا گیا ہے۔ روات میں آنسو گیس کے شیل جو بھیجے گئے تھے اور ربڑ کی گولیاں سب بیکار ثابت ہیں، کسی کام نہیں ہے۔ 4 مقامات پر دھرنا ہے، اور یہ نعیم الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ ایک دھرنے کو کئی دھرنوں میں بدل دیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت باریک بینی کے ساتھ منصوبہ بندی کی گئی، اور پہلے سے انہیں اس کا اندازہ تھا، ظاہر ہے ان کی بھی معلومات ہوں گی۔ اس حکومت کا حامی کون ہے؟ اس کے اندر سے اطلاعات دی جاتی ہیں۔ آج نیشنل اسمبلی کے ملازمین سے اپنے سوشل اکاؤنٹس کی تفصیل مانگ لیا، اتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈرے ہوئے تو ان سے تو ڈرے ہوئے ہی تھے، عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے، اب ان سے بھی ڈریں گے اور خواب میں بھی ڈریں گے، اور اس حالت میں کیا حکومت وہ کریں گے؟ ایک جگہ دھرنا ہوتا، اجازت دے دیتے، وہاں جا کے بیٹھ جاتے، کیا ہوتا؟ بات تو کرنا پڑتی، لیکن یہ کہ لوگ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں۔ مطلب یہ ایسے لائق لوگ ہیں، یہ کوئی نہ کوئی مصیبت اپنے، یہ کہتے ہیں ہاں بہل مجھے مار۔ ایک جگہ دھرنے کا اتنا امپیکٹ نہیں ہو سکتا تھا کہ سارا شہر مفلوج ہو جائے، وہاں لوگ بیٹھے رہتے، شہر میں اس خاص علاقے میں نقل و حرکت نہ ہوتی، تو باقی تو سارے شہر میں ہوتی رہتی، اور تشدد کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب چنگی نمبر 26 پہ ہیں، لیاقت بلوچ صاحب کا نہیں میں پتہ کر سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ I-8 میں جو اسلام آباد کے مصروف ترین مرکزی سیکٹرز میں سے ایک ہے، ایک سڑک بلاک کر کے جماعت اسلامی کا کارکن، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے پتہ کیا تھا، نعرے بازی کر رہے تھے، تو وہ زرتاج گل H8 میں بھی، H8 میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہے، اور قافلے پہنچ رہے ہیں، دھرنا جاری ہے۔ زندگی تو بہرحال مفلوج ہو گئی نا جی، جیسے میں نے کہا مذاکرات کرنا تھا تو پہلے کرتے ہیں نا۔ اچھا، وہ زرتاج گل کا محاصرہ کر رکھا تھا، تو مجھے غلط فہمی تھی کہ شاید وہ منسوخ کر دیا ہے پروگرام، لیکن وہ اسلام آباد کا منسوخ کیا تھا، اور بڑا دانائی کا مظاہرہ کیا۔ کوئٹہ میں بڑا جلوس نکلا ہے، بہت سے دوسرے شہروں میں بھی PTI کے جلوس ہیں۔ جماعت اسلامی کے زیادہ تر، اور یہ پختونخوا میں بہت ہر جگہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے سوشل میڈیا پہ، میڈیا تو نہیں دکھائے گا۔ اور جماعت اسلامی کے بھی زیادہ میرا خیال ہے کہ لوگ وہیں سے آئے ہیں، پوچھا تو نہیں کسی سے، لیکن یہ اندازہ ہے۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ پختونخوا تو بالکل بگڑ گیا، اور کسی کی رٹ نہیں ہے وہاں پہ۔ سندھ میں بھٹو کی پھانسی کے بعد اور بے نظیر کے قتل کے بعد احساس محرومی ہے سندھ میں۔ بلوچستان کی حالت سب کے سامنے ہے، انڈیا وہاں دہشت گردی کر رہا ہے، اور جنرل ناصر جنجوعہ کے زمانے میں اور جنرل عامر ریاض صاحب کے زمانے میں صورتحال بہتر ہوئی تھی، بعد میں پھر بگڑی۔ تو جب سارے لوگ لگ جائیں گے ایک ہی کام میں PTI سے نمٹنے میں، تو کیا ہوگا؟ بنو میں جو بڑے جلسہ عام سے خطاب ہے، بنو ہی وہ جگہ تھی جہاں جلسہ کرنا چاہیے تھا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے عوام کے تمام مطالبات مان لیے گئے، اب آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ملک کے لیے خون دے سکتے ہیں مگر اپنے فیصلے خود کریں گے۔ یعنی اب سندھ میں جو ہوا سو ہوا، اور بلوچستان میں جو صورتحال ہے، اور اب آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں پختونخوا کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہو جائیں۔
اس میں کیا برائی ہے جی؟ غیر جانبدار ہو جائے. انہوں نے کہا اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کب سے ترجمان ہو گئے چیف آف آرمی اسٹاف کے؟ یہ کام ISPR کا ہے. اور عمران خان کی حیثیت نہیں ہے اگر، تو حیثیت کس کی ہے؟ جس آدمی نے 2022 کے الیکشن میں 3/4 سیٹیں جیتیں، تنہا کھڑے ہو کے ہر سیٹ پہ سوائے ایک آدھ سیٹ کے، اور جس نے سارے اتنے خوفناک حربوں کے باوجود 18 فروری کے الیکشن میں 2/3 سے بہرحال زیادہ سیٹیں جیتیں یا 2/3 جیتیں، اس کی حیثیت نہیں تو حیثیت ہے کس کی؟ 17 سیٹوں والے کی حیثیت ہے، رانا ثناء اللہ کی حیثیت ہے، جاوید لطیف کی حیثیت ہے. بات یہ ہے کہ بہت دن سے، کوئی 10-12 دن سے تقریباً PTI کی سیاسی لابی اور ان کے اخبار نویس، وہ سب جانتے ہیں، نہ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، وہ یہ تاثر دے رہے تھے عمران خان بڑا بے رحم آدمی ہے اور وہ نکلے گا اور وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا اور فلاں کرے گا. وہ ایک بیان سے عمران خان نے اس غبارے سے ہوا ہی نکال دی. اور کہا کیا ہے کہ غیر جانبدار رہیں. بھائی اس میں کیا غلط بات ہے کہ غیر جانبدار رہیں؟ یہ ایک ظاہر ہے سوچی سمجھی پالیسی ہے اور بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا ہے. تصادم میں کیا رکھا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہیں رہنا ہے اور اکثریتی پارٹی کو تو بہرحال یہیں رہنا ہے طویل عرصے تک، اللہ یہ کہ کوئی غلطی کرے وہ ٹھیک سے حکمرانی نہ کر سکے. آنا تو انہی کو ہے، یہ لوگ تو نہیں رہ سکتے. علیمہ خان نے اپنے تازہ ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو انہوں نے تصدیق کیا کہ واقعی پیغام بھیجا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی فوج سے PTI کو لڑوانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں. ظاہر ہے عوام اور فوج کو لڑانا چاہتے ہیں. 2/3 سے زیادہ اکثریت اسے لازمی حاصل ہے. 3/4 اس وقت تو 3/4 مل سکتی ہے. اور حلیف بھی انہی کو مل رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کیا کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کے حلیف تو نہیں رہے اگر عمران خان کے نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں؟ مہتاب عباسی کیا کہہ رہے ہیں؟ علیمہ خان نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں آج عمران خان صاحب کے وکلاء باہر کھڑے رہے، انہیں اندر جانے نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا ایک کرنل صاحب کے ہاتھ میں نظام ہے. اور صدر کی منظوری کے بعد سردار طارق مسعود ریٹائرڈ جسٹس اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل ایڈ ہاک جج مقرر ہو گئے. تو 2 آدمیوں نے تو انکار کر دیا. اب یہی ایک صورت ہے. تجویزیں یہ پیش ہو رہی ہیں کہ 20 کر دیں، 24 کر دیں جج، ایڈ ہاک جج، کسی طرح کوئی صورت نکل آئے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. کوئی مثبت بات نہیں سوچنی. اس میں بخاری صاحبہ کی جو وہ افسوسناک واقعہ ہوا، اب اس کو کراہت بھی ہوتی ہے. میں تو اسی لیے کل ذکر ہی نہیں کیا تھا. بات اذیت ہوتی ہے. ہم اس پہ احتجاج تو ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ گھٹیا حرکتوں سے اور گالی دینے سے اور تانا زنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. PTI والوں سے مسلسل کرتے رہے. ناراض بھی وہ بہت ہو جاتے تھے کہ آپ ہمیں روکتے ہیں، اب ہم یہ بھی نہ کریں، ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا. بس ظلم کا علاج جو ہے وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نیکی برائی کو مٹاتی ہے. خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا، پانی سے دھویا جاتا ہے. کوئی بھی آدمی جو اخلاقی اقدار پہ یقین رکھتا ہے اور جس کا یہ خیال ہے، یقین ہے، جس کا ایمان ہے کہ اسے مرنا ہے خدا کو، اتنی گندی حرکت تو نہیں کر سکتا. یہ تو وحشت زدہ ہیں جو لوگ بالکل ہی ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. طیبہ راضا نے بھی اس کی مذمت کی ہے، مگر انہوں نے ان کو مخاطب کر کے چند باتیں کہی ہیں اور بہت دردناک ہے وہ. اس کو میرے لیے تو اس کو پڑھنا بھی مشکل تھا. میں اس کو جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ بڑا ہی اذیت ناک ہے. چلیے اس میں تاخیر ہو رہی ڈھونڈنے میں. طیبہ راجہ نے لکھا ہے
فائدہ مراد کو کئی آدمیوں نے مل کر آپ کی بھیجی لیڈی پولیس کے افسر کے سامنے مارا تھا، اس کی پوری قمیض پھاڑ دی گئی۔ اس کے بچے اور خاوند کبھی یہ بات بھول نہیں سکتے۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اس کے اپنے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ روئی بھی تو 2 دن کے بعد 2 دن وہ سکتے کے عالم میں رہی۔ عائشہ بھٹہ کو 9 مئی کی رات کو بھائیوں کی موجودگی میں اٹھایا گیا۔ بھائی کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی بہن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ بہن نے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے ان سے کہا، خود کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا، میرے بھائیوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بھائی یہ بات بھول نہیں سکتے۔ عالیہ حمزہ کو آپ نے باتھ روم سے گھسیٹ کر نکالا۔ اس نے کپڑے بدلنے کا وقت مانگا، لباس بدلنے کا وقت مانگا تو اس کی خوف سے سہمی چیختی ہوئی بچی کی کنپٹی پہ پستول رکھا گیا اور کہا کہ ایسے ہی چلو۔ بعد میں ایک پولیس والے نے چھپ کر، ظاہر ہے ہر کہیں انسان تو ہوتے ہی ہیں، پولیس میں بھی والوں کے بھی سینے میں دل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہمدرد لوگ تو ان میں ہوتے ہی ہیں، ایک چادر دی اور کہا کہ باجی یہ اوڑھ لو۔ مجھے ایک پولیس والے نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور 30-40 پولیس والوں کے درمیان پھینک دیا اور گالیاں بکتا رہا، گالیاں۔ وہاں موجود دنیا گواہ ہے کہ وہاں پولیس والوں نے مجھے کیسے پکڑ رکھا تھا اور کیسے مارا تھا۔ میرے گھر والے یہ منظر کبھی بھول نہیں سکتے۔ عظمیٰ بخاری کی ویڈیو جس نے شروع کی اور جس نے بھی لگائی، اس پر اللہ کی مار ہو، مگر بہنیں اور بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہی سمجھاتے آئے ہیں آپ کو اور اب بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر اب بھی یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو آپ عورت کی عزت اور معاشرے کی اخلاقیات کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم سب کو اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ نہایت شائستگی کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ پاکستان بزنس کونسل کی جناب یہ رپورٹ ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح 9.4 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں 1 لاکھ روپے جو پاکستان کے وہ بھارت کے 30,030 روپے کے برابر ہوتے ہیں اور اس پہ ٹیکس ہے 3.8 thousand روپیز، 3.18 اور 3,018 روپے پاکستانی روپے کے برابر یعنی جو ہوں گے۔ تنخواہ داروں نے پچھلے سال یعنی 22-23 جو جون میں ختم ہوتا ہے 1 جولائی تک، اس میں 368 بلین روپیز ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکس ادا کیا، انکم ٹیکس ادا کیا، جبکہ ذمہ دار اس سے مستثنیٰ ہے، ذمہ داروں نے 4 ارب روپے دیے۔ اب اس صورتحال میں مودی صاحب کو جرأت ہوئی یہ بات کرنے کی، جو بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، قبائلی پٹی میں کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کی مدد کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں کر رہے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں قتل کیا لوگوں کو، پاکستان میں 20 آدمیوں کو قتل کیا، برطانوی اخبار کی رپورٹ ہے۔ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور بدنام کر رہے ہیں۔ کہا کہ پاکستان جس کے 70,000 شہری شہید ہوئے ہیں دہشت گردی میں اور 7,000 فوجی جوان اور افسر بھی، کہا کہ الزام عائد کیا کہ پاکستان دہشت گردی اور پراکسی وار کے ذریعے اپنی اہمیت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کے ناپاک عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جب بھی پاکستان نے اپنے منصوبوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو اس کی بے عزتی ہوئی، لیکن اس نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ جرأت ہوئی نریندر مودی کو، ایک قاتل کو۔ میں دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری بہادر افواج، بڑی بہادر افواج ہیں جس میں خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں، ہم تو مشکل میں پھنس گئے، لیکن بھارت کی کون سی افواج ہیں؟ ڈنڈوں سے مار دیا چینیوں نے 20 فوجیوں کو،
اور 2000 مربع کلومیٹر پہ قبضہ کر لیا اور سانپ سوکھ گیا اور ایک لفظ نہیں بول سکے اور مکر ہی گئے، کہا انہوں نے قبضہ کیا ہی نہیں ہے۔ جواب دیا جائے گا، جواب ان کو دیا تھا نا جب عمران خان تھے 2019 میں، کیسا جواب دیا تھا؟ اس کے بعد کیا جہاز تو ان کے گرائے تھے، ہمارے تو کوئی جہاز نہیں گرا تھا، اور ان کے اہم مقامات کے قریب جا کے دن کی روشنی میں بم پھینکے تھے، اور جب تک عمران خان رہے کوئی ڈرون حملہ بھی نہیں کیا امریکیوں نے۔ اب کوئی جواب دے گا؟ اب زرداری صاحب جواب دیں گے، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب دیں گے، نواز شریف صاحب دیں گے، کون دے گا اب جواب اس کو؟ اپنے لیڈر کو ہم نے ڈال دیا جو پاپولر لیڈر ہے 7-8 فٹ کی کوٹھڑی میں، اور اس کی کردار کشی کر رہے ہیں دن رات، اور ایک خواب دیکھ رہے ہیں اس کو کچلنے کا، ایک ناممکن خواب۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنی ساری توانائی اس میں ضائع کر رہے ہیں، اور مودی کو یہ جرأت ہے کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دے، اتنی غلاظت کے بعد، اتنی قتل و غارت کے بعد، جو کچھ اس نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ یہاں بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس پہ بولتے ہیں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب بولتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بولتے ہیں، اس پہ ذکر نہیں کرتے، فلسطین پہ نہیں بات کرتے، غزہ پہ نہیں بات کرتے۔ کس لیے آئے تھے کیا ہم کر چلے، غالباً خواجہ میر درد کا شعر ہے، تہمتیں چند اپنے ذمہ دھر چلے۔ آغا شورش کاشمیری نے کہا تھا بزدل کا سفینہ کنارے پر ڈوبتا ہے اور بہادر کا مجھدھار میں۔ اگر مرنا ہی ہو آدمی کو تو آدمی کی موت مرنا چاہیے، چوہے کی موت تو نہیں مرنا چاہیے۔ یہ جرأت ہو گئی ہے بھارت کو، یہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے۔ خدا ان لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔